بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں قرآن و حدیث میں سنائی گئی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظم پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا، زکوٰۃ کو روک کر رکھنے والا روز قیامت جہنم میں جائے گا، دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہوگی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، زکوٰۃ خلط ملط ہوگی، تو وہ مال ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جو وعید سنائی گئی ہے وہ یہ سنائی گئی ہے کہ ان الذین یکنیزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ دردناک عذاب کی خوشخبری اور بشارت اور وعید ان کو سنائی گئی ہے جو اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جانوروں کی زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو وہ جانور روز قیامت موٹے تازے ہو کر اپنے سینگوں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو ماریں گے اور 50,000 سال تک ان کو روندتے ہوئے چلیں گے۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بہت ہی سخت وعیدیں قرآن مجید میں اور احادیث میں سنائی گئی ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو وعیدیں قرآن و حدیث میں سنائی گئی ہیں ان وعیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، ان وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان وعیدوں کے استحقاق سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور پر کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظم کیا تھا۔ دور نبوی میں اور دور صحابہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظم اجتماعی تھا، باقاعدہ ایک اجتماعی نظم اس طرح سے قائم تھا کہ
4 شعبے تشکیل دیے گئے تھے، اور ان 4 شعبوں کے تحت زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظم ہوتا تھا۔ وہ 4 شعبے کون سے تھے؟ سب سے پہلا شعبہ جو تھا وہ عمال الزکوٰۃ کا تھا۔ عمال الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کے جو ہیڈ انچارج ہوتے تھے وہ آتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرا شعبہ کاتبین زکوٰۃ کا ہوتا تھا، زکوٰۃ کا حساب و کتاب رکھنے والے، زکوٰۃ کے حساب و کتاب کو مینٹین کرنے والے، اور زکوٰۃ کے حساب و کتاب کو صحیح طور پر پورے نظم، پوری احتیاط کے ساتھ رکھنے والوں کو کاتبین زکوٰۃ کہا جاتا تھا۔ تو کاتبین زکوٰۃ کا شعبہ الگ تھا۔ اس طرح تیسرا جو شعبہ تھا وہ پھلوں کی زکوٰۃ۔ تو پھلوں کا تخمینہ، باغات کی وسعت کا اندازہ، اور باغات میں جو فصل ہوتی تھی ان کا تخمینہ لگاتے تھے، اور کتنی زکوٰۃ حساب سے بیٹھ رہی ہے اس کو وصول کر کے وہ باقاعدہ ذمہ داران کے پاس جمع کرتے تھے۔ ایک اہم شعبہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مویشیوں کی زکوٰۃ کا، عمال علی الحمہ بولتے تھے اس کو، کہ جانوروں کی زکوٰۃ کا حساب گھر گھر باقاعدہ یہ لوگ جاتے اور جانوروں کی زکوٰۃ کا حساب لگاتے، اور جتنے جانور حساب سے زکوٰۃ میں نکلتے وہ اس کو لا کر کے باقاعدہ ہیڈ انچارج کے پاس جمع کر دیا کرتے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کی وصولیابی کا اجتماعی نظم قائم تھا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی تقسیم کا نظم، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ کے پاس تمام مستحقین کی لسٹ، ان کی فہرست ہوتی تھی، غربا کی فہرست ہوتی تھی، بے روزگاروں کی ہوتی تھی، یتامہ کی ہوتی تھی، مساکین کی ہوتی تھی، بیواؤں کی ہوتی تھی، کون کتنا کہاں کہاں ضرورت مند ہے، سب کی باقاعدہ ایک فہرست اور لسٹ ہوتی تھی، اور باقاعدہ وہ ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ، شعبہ زکوٰۃ کی نگرانی میں زکوٰۃ کی تقسیم کا نظم ہوتا تھا۔ اس طرح سے جب زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کی تقسیم کا نظم کیا گیا تو چند ہی دنوں میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس دور میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ باقاعدہ شعبہ زکوٰۃ کے ذمہ داران اور ان کی طرف سے متعین افراد گھر گھر جاتے اور مستحقین کے گھروں تک پہنچتے، لیکن کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا، اور تمام لوگ یہ کہہ دیا کرتے کہ اب ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں اللہ نے نواز دیا ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو گئی، اور ہم خود اس لائق ہو گئے کہ ہم خود زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو زکوٰۃ کی برکت سے اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کی برکت سے اس طرح کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے، اور باقاعدہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک یہ اجتماعی نظم زکوٰۃ قائم رہا، اور جب تک پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ کے جمع اور تقسیم کا یہ نظم قائم رہا، اس وقت تک فقیری اور غریبی قریب نہیں آئی۔ ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اور ہر شخص جو ہے وہ خود کفیل ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا آج جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی برکات کیوں نہیں
ہمیں نظر آ رہی تو وہ اسی لیے نظر نہیں آ رہی ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو انفرادی طور پر خرچ کرتے ہیں اور مستحقین کے بارے میں ہم یہ تحقیق کرنے، یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ لہٰذا اصل مستحقین تک، اصل ضرورت مندوں تک، اصل حاجت مندوں تک ہماری زکوٰۃ کی رقوم نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مالدار مالدار تک ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اب سے 20 سال پہلے سائل تھا آج بھی سائل ہے، جو اب سے کئی سال پہلے مانگ کر کھاتا تھا، در در جا کر کے سوال کرتا تھا، وہ آج بھی سوال کر رہا ہے۔ پوری زندگی فقیری اور غریبی میں گزر جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی نظم نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو باقاعدہ دوبارہ قائم کیا جائے، محلے محلے اور بستی بستی، شہر شہر باقاعدہ ایماندارانہ دیانتدارانہ طریقے سے ہم زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم کریں اور زکوٰۃ کی جمع اور تقسیم کا باقاعدہ اس طرح کا نظم قائم کرے، اور یہ کام شروع میں بہت چھوٹے پیمانے پر ہو۔ ایک محلہ اس کام کو کر سکتا ہے یا محلے کا کچھ حصہ لیا جا سکتا ہے، ایک چھوٹی بستی سے یہ کام شروع ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم پوری تحقیق کے ساتھ اور پورے سروے کے ساتھ اور مستحقین کی باقاعدہ لسٹ بنا کر کے اور پوری انکوائری کے ساتھ اگر مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچانے، ان کی مدد کرنے، بے روزگاروں کی بے روزگاری کو دور کرنے، یتیموں کے مسائل کو حل کرنے، اسی طرح سے بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے، اور اس طرح سے مختلف قسم کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اگر ہم زکوٰۃ کو خرچ کر دیں، مختلف قسم کے حاجت مند، مختلف قسم کے ضرورت مند، مختلف قسم کے پریشان حال لوگ ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی خودداری، ان کی غیرت، ان کی حمیت کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ لہٰذا ہماری نگاہ ان پر نہیں جاتی، ہماری نگاہ صرف ان پر جاتی ہے جو ہمارے در پر ہاتھ پھیلاتا اور چمٹ چمٹ کر کے مانگتا ہے۔ قرآن مجید میں مسکین کی تعریف یہی بیان کی گئی ہے کہ لا یسأل الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے اور ان کے حالات سے پہچان لوگے کہ ہاں وہ مستحق ہیں۔ تو ایسے مستحقین کو تلاش کرنے اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور سماج کے جیسا کہ عرض کیا گیا مختلف حاجت مندوں، مختلف ضرورت مندوں اور مختلف قسم کے پریشان حال لوگوں کو تلاش کر کے ان کی لسٹ بنا کر کے باقاعدہ شعبہ زکوٰۃ کی طرف سے پوری ایماندارانہ، ذمہ دارانہ اور دیانتدارانہ دیکھ بھال کے ساتھ اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کا اگر نظم کیا جائے تو یہ آج جو سوسائٹی میں غربت اور افلاس نے پیر پھیلا رکھے ہیں اور بے روزگاری نے پاؤں پسار رکھے ہیں، غربت اور فقر اور تنگدستی کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی تعداد انسانوں کی پریشان حال ہے۔ اگر زکوٰۃ کے صحیح جمع اور تقسیم کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرے، پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرے، تو اگر ہم اس انداز سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ جو ہمارے درمیان ایک بڑی تعداد جو ہے وہ در در ٹھوکرے کھانے والوں کی موجود ہے، اور گھر گھر جا کر مانگنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور ایک لمبی مدت سے جو لوگ کے مانگ کر کے اور در در کی ٹھوکریں کھا کر کے گھر گھر جا کر کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور ان کی غریبی دور نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم اگر قائم ہو گیا اور اس کی جمع و تقسیم کا جو ہے پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ نظم ہو گیا تو انشاءاللہ
یہ غربت و افلاس کا، فقر کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پوری ملت اور پوری سوسائٹی جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، خود کفیلی آئے گی، اور زکوٰۃ کے جو برکات ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زکوٰۃ جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔